میرے محترم بھائیوں بہنوں، دوستوں، عزیزوں، بچوں، بیٹیوں، اس وقت پوری دنیا ایک آفت میں مبتلا ہے۔ کہیں اس کا زور کم ہوا ہے، کہیں اب بھی زیادہ ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سارا عالم ایسے بند ہو کے سب اس میں بڑے بری طرح ہم سارے جکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تکلیف تم پر آتی ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آج کل چونکہ ہر چیز کو سائنسی موڈ میں دیکھا جاتا ہے تو ہم اس کو لگا دیتے ہیں بس یہ اس وجہ سے ہوا، یہ وائرس پھیل گیا۔ میرے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کرے میری آپ کی سمجھ میں آ جائے اور ہم قرآن کے سامنے کم از کم پھر کوئی لاجک نہ دیں، سر جھکائیں۔ اور ایسی آیات قرآن میں ہیں جن میں کوئی دوسرا مطلب بن ہی نہیں سکتا۔ مثلا ما اصابکم من مصیبت، جو بھی تم پر تکلیف آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے اس میں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب لوگ مرد عورت بہت زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں تو اللہ ایسے جھٹکے دیتا ہے۔ میری اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم احتیاطی تدبیر بھی نہیں اختیار کر رہے اور آسمانی تدبیر بھی اختیار نہیں کر رہے۔ ہمارے شہر کھلے تو ساتھ ہی وبا ہوا کی طرح پھیل گئی۔ انگلینڈ میں اب میرے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر کہ میرے ہاسپٹل میں 200 بیڈ کرونا کے مریضوں کے تھے اور ایک پہ ایک مرتا تھا، ایک پہ ایک مرتا تھا، اور اب صرف 5 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں۔ ہمارے کیوں بڑھ گئے؟ ہم نے ظاہری اسباب کی احتیاط بھی نہیں کی اور روحانی اسباب کی بھی احتیاط نہیں کی۔ تو میرے بھائیو، جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی اور رزق حرام، یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو ہم ماسک بھی لگائیں، ہاتھ بھی دھوئیں، سینیٹائز بھی کریں، کسی کو ہو جائے تو اس کو الگ بھی کریں، لیکن میرے بھائیو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر روئیں۔ پتہ نہیں کس کا آنسو، کس کی فریاد تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کفایت کر جائے اور اللہ اپنی رحمت سے یہ چیز دور کر دے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ بھلا اس سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی بھیجی ہوئی آفت سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جن کے ستونوں کی طرح لمبے لمبے قد تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور تیرے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے، پہاڑ کھود کے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جس نے لوگوں کو کیلوں کے ساتھ لکڑی میں گاڑ کر مارنا شروع کیا، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ تو 3 قوموں کا ذکر ہے، عاد، ثمود، فرعون۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی قوموں نے سرکشی کی ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے کوئی لشکر اسلام نہیں آیا، اللہ کا غیبی نظام۔ تو اب وہ اس کو ایک ہی جگہ لائے، فَكُلًّا، پھر ان تمام سرکش قوموں کو اخذنا بذنبه، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا۔ کیسے پکڑا؟ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی پر پتھروں کی بارش۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، کسی پر فرشتے کی چیخ، آواز بہت بڑی طاقت ہے،
منہم من خسفنا بہ الارض، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، جیسے اللہ نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور کتنی قوموں کو۔ منہم من اغرقنا، اور کئیوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ تو تھوڑا سا ہم اپنے سوچ کو قرآن کے تابع کریں، قرآن کے تحت کریں۔ جب نافرمانی اور خاص طور پر بے حیائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ ضرور جھنجھوڑتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کے بعد یہ ہو گیا، پہلے تو پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ ہر مسلمان جانتا ہے جو تھوڑا سا بھی پڑا ہوا ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے ایک قبیلے کو پورے کے پورے کو بندر بنا دیا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کہا ہفتے کو مچھلی نہیں کھانی، باقی 6 دن کھاؤ۔ امتحان آ گیا، 6 دن مچھلی آتی نہیں تھی، ہفتے کو سارا دریا بھر جاتا تھا۔ تو انہوں نے دریا کاٹ کے تالاب بنائے اور اس میں پانی دریا کا آتا، تو ہفتے کے دن پانی آتا تو مچھلیاں بھی آتی تو آگے ڈکا لگا دیتے، اتوار کو شکار کر کے کھا لیتے۔ تو اللہ نے ان کے نبی سے فرمایا کہ دیکھو یہ مجھ سے چکر بازی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو کوئی چکر بازی نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں، ہفتے کو تو نہیں کرتے۔ لیکن ہفتے کو وہ ان کو بند کر دیتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ ایک رات میں اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل و رسوا ہو کر۔ تو پوری بستی بندر بن گئی۔ رات کو اچھے بھلے سوئے تھے، صبح بندر بنے ہوئے تھے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، میں نے بندر بنائے، والخنزیر اور خنزیر بنائے۔ اس کی طاقت کے آگے بھائی ہم کچھ نہیں۔ تو برائے مہربانی دونوں اسباب اختیار کریں۔